جامعات کی کتاب میں یہ والی آیت ضرور پڑھی ہوگی، اور وہ آیت کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا تمہیں مل جائے، وہ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو کسی کو آئیڈیل نہ بناؤ، میرے رسول کو اپنی زندگیوں کا آئیڈیل بناؤ۔ اللہ کو نہیں پتا تھا وہ کہاں اور یہ عام انسان کہاں، اللہ نے کہا جو میرے رسول کی سیرت اور کردار ہے اسے اپنا اسوہ، اسے اپنا آئیڈیل بناؤ۔ ہماری پریکٹیکل زندگی میں، زبان سے نہیں، پریکٹیکل لائف میں کون ہمارے آئیڈیل ہوتے ہیں؟ بعض بچوں کے آئیڈیل کھلاڑی، امنگ ہے اس کے دل میں، میں اس کی طرح کا بن جاؤں، گلوکار، سنگرز، میں اس کی طرح بن جاؤں، فلم ایکٹر، فلم ایکٹریسز، اپنے آپ کو بی بی زہرا کی کنیز کہنے والیوں کے کسی بچی کے کمرے میں کسی ہالی ووڈ کی ایکٹریس کی فوٹو لگی ہو، کسی نامحرم ایکٹر کی فوٹو لگی ہو، اس کے ماں باپ نے اپنی بچی کی صحیح تربیت نہیں کی، اسے زہرا کی صحیح کنیز نہیں بنایا، اسے دنیا دار بنایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ذکر اہل بیت تب جنت میں لے جائے گا کہ جب جو انہوں نے کہا ہے وہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، نہ یہ کہ ان کا ذکر سنو اور کرو نہیں تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ قرآن مجید نے بار بار اعلان کیا ہے۔ ایک قرآن مجید کی سورہ ہے سورہ قلم، 29ویں جز کی دوسری سورہ ہے، اور شاید یہ دوسری یا تیسری سورت ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوئی تھی مکہ میں۔ نون والقلم وما یسطرون، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے مسلمین، دوسرا مجرمین۔ کیا مطلب؟ یہ ایک دوسرے کے مقابلے پہ استعمال ہوئے ہیں۔ جب دو لفظ ایک دوسرے کے مقابلے پہ استعمال ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے یا یہ۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تم نے کیا سمجھا کہ قیامت کے دن ہم اپنے آگے سر جھکانے والوں کو ان کی طرح کا انجام دیں گے جو مجرم ہیں؟ مسلم کا معنی عربی زبان میں کہ جب اسے اللہ کا حکم پتہ چلتا ہے تو پھر وہ سر جھکا دیتا ہے، نہ جھکائے تو مجرم کہلاتا۔ مجرم کسے کہتے ہیں؟ مسلم کا اپوزٹ ہے مجرم۔ ادھر بڑے بڑے مجرم بھی مسلم ہے بلکہ مومن ہے۔ کس نے مومن کی ڈیفینیشن بتائی ہے؟ ہمارے آپ کو آج کل مومن کی ڈیفینیشن یہ ہے جو ہمارے مسلک کا ہے وہ مومن ہے، جو مسلک کا نہیں وہ فارغ ہے۔ اچھا ہمارے مسلک کا ہے، تعارف کیا کرتا ہے؟ جی ہے ہمارا مومن، لیکن یہ کہ کبھی کبھی دوستوں کی محفل ہو تو پی پلا بھی لیتا ہے، کبھی کبھی مجبوری گزارا نہیں ہوتا، رشوت بھی کھا لیتا ہے، لیکن ہر سال کربلا جاتا ہے، ہر سال کربلا جاتا ہے۔ حرام کے پیسے سے کربلا میں قبولیت ہوتی، حرام کے پیسے پہ کربلا والے لعنت کرتے۔ میرے مولا حسین نے جب آخری خطبہ دیا تھا کربلا میں، سب شہید ہو چکے تھے، اللہ کا فریضہ پھر بھی ادا کر رہے تھے، شاید کوئی جہنم سے بچ کر جنت کی طرف آ جائے۔ آخری خطبہ دیا، اپنا مقام بتایا، لیکن سب نصیحتیں کرنے کے بعد آپ سنتے رہتے، نئی بات نہیں ہے۔ مولا حسین نے فرمایا تھا تم سب جانتے ہو مجھے میں کون ہوں، لیکن میری نصیحت تم پر اثر نہیں کرے گی، اس لیے کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے۔ تو امام حسین کے
کوئی حرام خور یہ نہ سمجھے کہ کیونکہ میں امام حسین کا مثلاً ماتم کرتا ہوں یا میں زیارت پہ جاتا ہوں اس کی وجہ سے میری حرام خوری معاف ہوگی. کیونکہ میں حرام خوری یہ میں اس لیے حرام خوری کا نام لے رہا ہوں کہ حرام حلال کی تمیز اس معاشرے سے ختم ہو گئی. کماتے وقت نہیں دیکھنا کہ کہاں سے آ رہا ہے, آ گیا پھر یہ ادھر مسجد میں بنا دو, ادھر یہ بنا دو, وہ بنا دو, فلان کر دو, نیک کام کر دو. یتیموں کا خیال رکھنا. شریعت اسلام یہ کہتی ہے کہ اگر تو جائز طریقے سے مال کا مالک نہیں بنا تو تو حق ہی نہیں رکھتا اسے کہیں استعمال کرے. ایک جرم تھا تیرا, تو نے غیر جائز طریقے سے مال اپنی جیب میں ڈالا, اور اگر تو اس سے کوئی مسجد بھی بنوا رہا ہے یہ دوسرا جرم ہے, کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. تو اس چیز کو استعمال کر رہا ہے جس کو استعمال کرنے کا اللہ نے تجھے اختیار نہیں دیا. یہ کیا بات کیوں کر رہا ہوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. انبیاء اس لیے آئے, ائمہ کا یہی مقصد تھا تاکہ عدل ہو, حرام خوری ختم ہو. ایک شاعر تھا مولا کے زمانے میں, مولا کی شان میں قصیدے لکھتا تھا. معروف قصہ ہے اس کا. شراب پی لی, پکڑا گیا. شراب بھی پی ماہ رمضان میں. سفارشیں شروع ہوئی. اس کے قبیلے والے آئے مولا کے پاس, کہنے لگے آپ کی وجہ سے یہ ہمارا جو لڑکا ہے یہ آپ کی شان میں قصیدے کہتا ہے, بہت سارے لوگ اس وجہ سے ہمیں تانے دیتے ہیں کہ تم علی کی تعریفیں کرتے ہو. اب اگر آپ نے ہمارے بچے کو سزا دی تو ہمارے ہاتھ پلے کھ نہیں رہے گا. ساڈی تو ناک کی نہیں رانی, لہذا مہربانی کرو کوئی گنجائش کر دو اندے واسطے, ہماری بےزتی ہو رہی ہے. مولا نے کہا بھاگ جاؤ, جو اللہ نے حد شرابی کے لیے رکھی ہے وہ جاری ہوگی. عجیب, مولا نے اس کو کوڑے لگوائے اور 10 ایکسٹرا بھی لگوائے. ابھی کیونکہ مولا علی ہمیں کچھ کہتے نہیں ہیں نا یہاں پر آ کر, ہمارے درمیان اس طرح موجود نہیں ہے, لہذا سیاہ سفید سب مومن ہیں, سب علی علی ہے. 10 کوڑے ایکسٹرا مارے. وہ غصے میں آیا, کہتا ہے آپ نے چلو مجھے حد جو تھی وہ تو جاری کر لی, اور میرے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ 10 ایکسٹرا مارے. مولا نے کہا 10 ایکسٹرا اس لیے مارے ہیں کہ جس مہینے کا میرے اللہ نے احترام کرنے کا حکم دیا تو نے اس مہینے میں شراب پی. اس مہینے کی حد کے حرمت کرنے کے تجھے 10 تعزیر کے طور پہ ایکسٹرا مارے. اس نے کہا پھر ساڈا سلام, اسی شام جا رہے. فلائٹ لے کے شام پہنچ گیا. فلائٹ نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا. اس کا ایک بیلی تھا یار, ایک بڑا پکا یار. اس کو کہیں جناب مالک اشتر ملے. کہتے مالک اشتر, میں نے سنا ہے علی نے میرے یار کو مارا ہے, کوڑے مارے. مالک اشتر نے فرمایا علی نے اللہ کا قانون اس پر جاری کیا. کیا کہتا ہے یہ؟ کچھ یار ایسے بھی ہوتے ہیں یاروں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے, خود برا نہیں ہے لیکن یاری بڑے گندے سے کی ہوئی ہے. یہ یار کیا کہتا ہے مالک اشتر کو؟ کہتا ہے اللہ کی قسم آج علی نے ہمیں اس راستے پر چلنے پر مجبور کر دیا ہے جس راستے پہ چلنے کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, یعنی علی کی مخالفت کا راستہ. اتنا پکا یار. گیا, وہ جس کو پڑی تھی مار, کوڑے لگے تھے, اس کو ساتھ لیا, کوفہ چھوڑ کر شام چلے. وہاں پروٹیکشن مل جاتی تھی بگوڑوں کو. علی کی شناخت کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں مولا علی ایسے تھے, میرے بعد کوئی اور آئے بتائے علی ایسے تھے, ایک اور آئے وہ بتائے علی ایسے,
آپ کو لگے تو علی کون سے والے؟ یہ جو پہلا مولانا بتا گیا یا دوسرا مولانا بتا گیا یا تیسرا بتا گیا ہے یا ذاکر صاحب نے بتایا یا شاعر نے کیسے ہے مولا علی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. جس کا جی چاہتا ہے نا کہ مولا علی کو حقیقت میں پہچانے، اس کے لیے بھی سب سے پہلے قرآن ہے، اور قرآن کے بعد مولا کے خطبات کی کتاب نہج البلاغہ ہے. قیامت کے دن اگر آپ کو مولا ملیں اور آپ دیکھیں کہ یہ تو مولا وہ والے نہیں ہیں جو ہم نے وہاں پہ سمجھے ہوئے تھے، مثلا اتفاق سے آپ مولا سے کہیں مولا جی ہم تو آپ کو کچھ اور سمجھ رہے تھے، تو آپ تو یہاں پہ ہمیں کچھ، آپ تو اور شخصیت کے مالک ہیں، تو مولا کہیں گے نا تمہیں کہاں سے میرے بارے میں پتہ کیا تھا؟ آپ کے ذاکر مولوی پڑھ دے ہاں، ذاکر مولوی پڑھا کرتے تھے، تو مولا کہیں گے تمہارے درمیان ایک اللہ کی کتاب بھی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ شکایت تو رسول اللہ نے بھی کرنی ہے نا. اور اس کے بعد مولا کہیں کہ چلو قرآن ایک ہو گیا، قرآن مجید کے بعد میرے کلام پر مشتمل بھی تو ایک کتاب تمہارے درمیان تھی، اس کو پڑھ کے دیکھا، میری باتیں سمجھنے سننے کی کوشش کی؟ کیا جواب ہے؟ مولا کی معرفت. پس لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے.